السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. میسج میں آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ نئے پروگرام کی شروعات ہو گئی ہے اور آج ہم انشاءاللہ پڑھائیں گے کہ یہ موضوع کیوں اختیار کیا گیا، اور اس کے علاوہ اور بھی موضوعات ہیں انشاءاللہ بتائیں گے. آج ہم نے منتخب کیا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 اور 92. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. یا ایہا الذین آمنوا مومنو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. مومنو، یہ شراب اور جوا اور تھان اور یہ فال نکالنے کے پانسے، یہ سب گندی چیزیں ہیں، شیطانی کام ہے. فاجتنبوہ، اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب کے معاملے میں اور جوئے کے معاملے میں تمہارے درمیان دشمنی ہو اور بغض واقع ہو. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے تمہیں روک دے، اس کی یاد سے تمہیں روک دے اور نماز سے روک دے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آنے والے ہو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور تم اللہ کی مانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو. وَاحْذَرُوا، اور احتیاط رکھو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نہیں مانو گے، فَاعْلَمُوا، تو یہ جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، کہ ہمارے رسول کے ذمے صاف صاف احکام کو پہنچا دینا ہے. تو دیکھیں یہاں پہ اللہ رب العزت نے جو چیزیں شیطانی عمل قرار دیا ہے اس میں سے ایک چیز ہے شراب. ایک چیز ہے شراب. شراب جو نشے والی چیز ہے، جس کو آپ تمام لوگ جانتے ہو کہ وہ حرام ہے شریعت کے اندر. تو یہاں دیکھیں اللہ رب العزت نے اس کو منع فرمایا ہے کہ مومن اس کو استعمال نہ کریں. اور اس کے ساتھ جو چیزیں ہیں وہ بیان ہوئی ہیں وہ یہ کہ جوا، سب لوگ جانتے ہیں جوا کھیلنا صحیح اور درست نہیں ہے. اور
انصاب یہ بت جو تھانوں کی شکل میں ہوتے ہیں، اور اس جگہ کو تھان بھی کہتے ہیں آج کل لوگ، غیر مسلم عام طور پہ اسے استعمال کرتے ہیں. اور ازلام جس سے پھال نکالتے تھے پہلے کے لوگ، ان کے تیر ہوتے تھے. کہا یہ تمام کے تمام یہ شیطانی کام ہے، اس سے بچو، اس سے رکو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کا اگر آپ کاؤنٹنگ کر لیں جتنی دنیا میں ہیں، تو مسلمانوں کو بھی یہ لت اب لگنی شروع ہو گئی ہے. کچھ پرسنٹ مسلمان بھی اب شراب پینے لگے، جبکہ شریعت نے اس کو واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ کیا ہے، حرام ہے اور شیطانی عمل ہے، اور اللہ نے کہا اس سے رکو. اور ان چاروں کے نقصانات بہت سارے ہیں. اللہ رب العزت نے جوئے اور شراب کے متعلق یہ بات بتائی ہے کہ 2 بڑے نقصانات اس کے ہیں جس کی وجہ سے اس کو حرام قرار دیا گیا. ایک چیز یہ کہ جب انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے، اسے پینے لگتا ہے، تو نماز اور اللہ کا ذکر اسے یاد نہیں رہتا. اور اللہ رب العزت نے بندوں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے، اپنے ذکر و اذکار کے لیے. اور اس میں سب سے واضح جو عبادت ہے، جو دکھتی ہے، وہ کیا ہے؟ نماز ہے. تو جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہو وہ کرو ہی نہ. جو چیز روکے اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے، اس کو اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ حرام قرار دیا. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے بات کہی ہے کہ اللہ کی مانو، پیغمبر کی مانو، اور محتاط رہو. جن باتوں کا حکم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس کی اطاعت کرو، اور جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رکو. اگر نہیں مانتے ہو تو ہمارے جو پیغمبر ہیں جس کو ہم نے بھیجا ہے وہ کسی کے اوپر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں. وہ آپ تک بات پہنچا رہے ہیں. مانو گے تو جنت میں جاؤ گے، نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ. سیدھی سیدھی بات ہے. تو یہاں اللہ رب العزت نے جو یہ بات کہی ہے کہ ہمارے رسول پہ پہنچا دینا ہے، ایک طرح سے دھمکی ہے کہ اگر نہیں مانو گے تو ہم سزا دینے پہ کیا ہیں؟ قادر ہیں. تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی جناب کہ یہ جو نشے والی چیزیں ہوتی ہیں یا جوئے والی جو چیزیں ہوتی ہیں، انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہیں، نماز سے غافل کر دیتی ہیں. اس لیے ان کو کیا کیا گیا ہے؟ حرام قرار دیا گیا ہے. اس لیے انسان کو اس سے بچنا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھے. تو آپ نے دیکھا ابھی، اور اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ یہ نشے والی جتنی چیزیں ہیں اس دنیا میں جو آ گئی ہیں، مختلف چیزیں ہیں، انہی چیزوں میں سے ابھی ایک ذکر ہوا، کیا؟ شراب. ایک چیز ذکر ہوئی شراب. یہ نشے والی چیز ہے، اس میں سب لوگ متفق ہیں، ہے نا. اور کچھ لوگوں نے پینے کے واسطے اس کو کہہ دیا ہے کہ یہ سافٹ ڈرنک ہے، یعنی اتنا نشہ نہیں کرتا ہے نا. تو حرام حرام ہے جناب. پیشاب کا ایک قطرہ چاہے آپ ایک ڈرم میں ڈال دو، ہے کہ نہیں، چاہے 1 لیٹر میں ڈال دو، وہ پیشاب پیشاب ہی رہے گا. شراب چاہے اس کو کتنی بھی ہلکی کر دو، وہ شراب ہی کے حکم میں ہے کہ نہیں. اگرچہ تم اس کو جائز کرنے کے لیے مختلف ہیلے حوالے لا کر کے اس کے اندر داخل کرو. تو شراب جو بھی ہے، چاہے وہ ہلکی ہو، چاہے وہ سخت ہو، چاہے وہ میڈیم ہو، تمام کا حکم یہ ہے شریعت میں کہ وہ حرام ہے. اس کو جاننے کے لیے کہ یہ حرام ہے، شراب حرام ہے کہ نہیں، کسی یونیورسٹی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر مسلمان جانتا ہے اس کو، بچہ بچہ جانتا ہے. اور جو لوگ اس کو جائز قرار دیتے ہیں ہلکے کے نام پہ، سافٹ کے نام پہ، اور یہ نرم ہے، یہ گرم ہے، یہ فلاں کی ہے، وہ فلاں کی ہے
ہے نا، وہ دو جرم کر رہے ہیں. ایک جرم کیا ہے کہ وہ لوگ تو خود پیتے ہیں، یہ گناہ ہے. اور دوسرا جرم کیا ہے، اس کو حلال قرار دے رہے ہیں، یہ بڑا جرم ہے. ایک یہ ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے ہو، ہے نا، یہ تو جرم ہے ہی. اور ایک یہ ہے کہتے ہو فرض بھی نہیں ہے، دو جرم ہے. اکثر گناہ جو ہیں آدمی یہ جان کے کرتا ہے کہ یہ حرام ہے شریعت کے اندر، ہے نا، وہ گناہ ہے، اس پہ مواخذہ ہوگا اللہ کے، اس پہ توبہ ضروری ہے، اس کو چھوڑ دینا واجب ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ چیز جائز ہے یا وہ چیز اسلام میں ہے ہی نہیں، ہے نا، اس کے حکم ہی کو نہ مانے، تو یہ اور بھی بڑا جرم ہے. کیونکہ حلال کرنے کا اختیار اور حرام کرنے کا اختیار آپ کو نہیں ہے، کس کو ہے؟ اللہ رب العزت. ایک چیز شراب ہے، اس کے علاوہ جناب سگریٹ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کو نشہ نہیں آتا ہے، تو آپ کے نشہ نہ آنے سے وہ چیز جائز نہیں ہو جائے گی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کا زیادہ نشہ کرے اس کا تھوڑا بھی کیا ہے؟ حرام. اور یہ ایسی چیز ہے تمباکو میں ڈال کر کے اس کو سگریٹ بنا دینا یا اور حقہ بنا دینا یا اور کوئی چیز بنا دینا، ہے نا، مختلف طریقے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہیں یہ تمام چیزیں حرام ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے حساب سے اور ان دلیلوں کے حساب سے. کوئی آدمی کتنے بہانے کیوں نہ بنائے، جیسے میں نے بتایا کہ انسان دو جرم کرتا ہے، ایک تو اسے استعمال بھی کرتا ہے اور ایک اسے جائز قرار دیتا ہے. یہ دو جرم. تو اللہ کے واسطے ایک اگر کر رہے ہو تو دو جرم کا ارتکاب نہ کرو، اور وہ بھی چھوڑو، اس کو بھی چھوڑنے کی کیا کرو، کوشش کرو، کیونکہ شریعت میں وہ کیا ہے؟ حرام ہے. وہ باتیں سب آئیں گی. بہت سارے لوگ ہمارے کہتے ہیں کہ زیادہ چاول بھی کھا لو تو وہ بھی نشہ کرتا ہے، اور بہت سارے شبہات لوگ بیان کرتے ہیں. آپ کو جاننا چاہیے چاول پہ متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ حلال ہے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو چاہے بڑا بچہ ہو، ہے کہ نہیں. اور اپنے نشے کی چیز کو جائز کرنے کے لیے اس طرح کے ہیلے حوالے شریعت میں درست اور صحیح نہیں. اچھا جناب، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو مسکر ہیں، جو نشہ کرتی ہیں. جیسے کیا کہتے ہیں، سوئی لگا کر کے لوگ نشہ کرتے ہیں، ٹیبلٹ اور کیپسول سے نشہ کرتے ہیں، ہے نا. اور ایسے ہی کیا نام ہے، صفوف کی طرح کی چیزیں آتی ہیں، اس سے نشہ کرتے ہیں. ایسے ہی جو موذی جانور ہیں، سانپ ہے، چھپکلی ہے اور دوسری چیزیں، جس کو جو لت لگ جائے، ہے نا، اس طرح سے نشہ لوگ کرتے ہیں. نشہ کے بہت سارے طریقے آ گئے ہیں، ہے نا. اور کیا کہتے ہیں، اس سے لوگ نشہ کرتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو ڈنک مروا کر کے بھیڑ سے یا سانپ سے یا کٹوا کر کے اور دوسری چیزوں سے، چھپکلی وغیرہ سے، ہے نا، نشہ لاتے ہیں. بہت طرح کے نشے موجود ہیں دنیا کے اندر، چاہے وہ کیپسول کی شکل میں ہو، چاہے وہ ٹیبلٹ کی شکل میں ہو، چاہے وہ ہیروئن، حشیش اور افیون کی شکل میں ہو، چاہے وہ تمباکو یا سگریٹ کی شکل میں ہو، اور چاہے وہ شراب کی شکل میں ہو. تمام چیزیں جو بھی نشہ آور ہیں وہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں، غیر درست ہیں، صحیح نہیں، ہے نا. اس لیے اسلام جو ہے ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے، ان تمام چیزوں کو چھوڑنے کے لیے کہتا ہے. کیوں ایسا کرتا ہے؟ کیا دشمنی ہے اسلام سے ہم لوگوں کی یا ہم لوگوں سے اسلام کی؟ نہیں، قطعاً نہیں. اللہ رب العزت نے یہ تمام چیزیں اس لیے حرام قرار دی ہیں تاکہ جو بندہ ہے، جس کو پیدا کیا ہے اللہ رب العزت نے، وہ بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کیا کیا اہم چیزیں اس کی جسم میں ہیں. ابھی ایک دل کی حرکت صرف فیل ہو جائے تو انسان کیا ہو جائے؟ مر جائے. کلیجہ کام نہ کرے تو کتنی بیماریاں ہو جاتی ہیں، پھیپھڑے نہ کام کریں
کتنی بیماریاں ہو جاتی ہیں. گردے کام نہ کریں اس کا کوئی بدیل نہیں ہے. اللہ نہ کرے ہاتھ کٹ جائے, پیر کٹ جائے تو اس کا کوئی بدیل نہیں ہے. کتنے اہم چیزیں ہیں اور کتنی قیمتی ہیں, اللہ رب العزت کو اس کی اچھی طرح سے جانکاری ہے. انسان کو جانکاری کب ہوتی ہے؟ جب وہ چیز کیا ہو جاتی ہے, انسان سے چلی جاتی ہے, انسان اس سے محروم ہو جاتا ہے. جا کے ان سے پوچھو جن کے پیر کٹے ہیں, جا کے ان سے پوچھو جن کے گردے پھیل ہیں, جا کے ان سے پوچھو جن کے پھیپھڑے کام نہیں کر رہے ہیں, جا کے ان سے پوچھو جن کا جگر کام نہیں کر رہا ہے, جا کے ان سے پوچھو جن کے دل کی رفتار صحیح نہیں ہے نا, جا کے ان سے پوچھو جن کے دماغ کام نہیں کر رہے ہیں, جا کے ان سے پوچھو جو لوگ کیا کہتے ہیں تمباکو پکار یا اس طرح کی چیزیں جو کھا رہے ہیں اور کینسروں میں مبتلا ہیں, جا کے ان سے پوچھو تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا نعمتیں اللہ نے ان کو دی تھی اور انہوں نے غلط استعمال کیا ان نشے آور چیزوں کا, اور اللہ رب العزت نے کیسے ان کو سزا دی ہے کہ نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو یہ موضوع منتخب کیا گیا ہے اسی لیے کیا گیا ہے کہ مسلمان اور مسلمانوں میں خصوصی طور پہ ہمارے طلباء ان چیزوں کا اگر استعمال کر رہے ہوں تو اس سے دور رہیں, اس کا حکم جانیں, خود بھی بچیں اور لوگوں کو بھی اس سے کیا کریں, بچائیں, اور لوگوں کو تعلیم دیں کہ یہ تمام نشے اور چیزیں کیا ہیں, حرام ہیں, صحیح اور درست نہیں. اب دور مت جائیے, یہ جو نشے آور چیزیں ہیں بڑی بڑی, جو یہ کیا ہے, کیا نام ہے آپ کی, ہیروئن ہے, افیم ہے نا, یا اور بھی نشے آور چیزیں ہیں, یہ دشمنوں کے ہتھیار ہیں. کس طرح سے آپ کو سمجھاؤں تو آپ کو بات زیادہ سمجھ میں آئے گی. یہ ملکوں کو تباہ کرتے ہیں, اسی لیے کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو کہ اس کا حمایتی ہو. دنیا میں جتنے ممالک ہیں سب اس بات پہ متفق ہیں کہ کہیں اور کسی بھی حساب سے ان کے ملک میں یہ نشے آور چیزیں نہ آئیں, کیونکہ یہ کیا کرتی ہیں, یہ انسانوں کو اس کا غلام بنا دیتی ہیں, پھر انسانوں کو قائل کرتی ہیں کہ تم یہ کام کرو تو ہم یہ دیں گے. اتنی زیادہ ان کو نشے کی لالچ اور عادت پڑ جاتی ہے کہ انسان اس کو پانے کے لیے کچھ بھی کر گزرتا ہے. اور آپ ملکوں کا ڈاٹا دیکھ لیں, جو جرائم ہوتے ہیں, کچھ جرائم تو ایسے ہوتے ہیں دشمنیوں کی وجہ سے یہ کم ہیں بنسبت اس کے کہ جو نشہ کرتے ہیں اور ان کے ذریعے جو جرائم انجام دیے جاتے ہیں, ہے نا. اسی لیے کوئی بھی ملک, چاہے وہ مسلمان کا ہو, چاہے عیسائی کا ہو, چاہے ہندو کا ہو, چاہے سکھ کا ہو, کسی کا بھی ہو, بدھ کا ہو, سب کا, تمام لوگ اس کے خلاف جنگ لڑتے ہیں. اپنے ایئرپورٹوں سے ایسے لوگوں کو گزرنے نہیں دیتے. ان کے ہاں قوانین ہیں سخت سخت. آخرکار کیوں ہیں؟ پیسہ جو جاتا ہے وہ جاتا ہی ہے, انسان کا دل دماغ تمام کیا کر دیتا ہے, برباد کر دیتا ہے. آپ یہاں پہ موجود ہیں, ہے نا. ملکوں کو جہاں یہ تباہ کرتے ہیں یہ معاشرے کو بھی تباہ کرتے ہیں. جس گاؤں میں شراب پی جائے, جس گاؤں میں ٹیبلٹ کھائیں لڑکے, جس گاؤں میں کیپسول اس کے کھائیں, کیا کہتے ہیں نشے کے, اور کیا کہتے ہیں جس ملک میں اس طرح کی چیزیں ہوں, جا کر کے دیکھیں اس گاؤں کی حالت کیا ہے. اور یہ دشمن کا ہتھیار ہے. آپ صرف یہاں کما رہے ہیں نا, کتنے گھروں کو دشمنوں نے, آپ کے ہمارے دشمنوں نے ہمارے آپ کے بچوں کو برباد کیا ہے. کیسے؟ دوست کی شکل میں بچوں کو پکڑا, ان کو نشے کی عادت ڈال دی. کیا ضرورت ہے آپ سے دشمنی کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے آپ سے مقدمہ لڑنے کی؟ آپ ہی کے گھر کو برباد کر رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں. بعد میں وہی بچہ آپ کے مخالف ہوتا ہے. یہاں سے کتنے لوگ گئے ہیں, اس کے بعد جان کے بڑا افسوس ان کو ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ تو کیپسول کھا رہا ہے نشے کی, ہے کہ نہیں. کتنے ایسے ہیں جو دوستی میں کھلا دیتے ہیں, اور کتنے ایسے ہیں جن کو کچھ سمجھ ہے تو دوسری طرح سے ہم سے اور آپ سے بدلہ لیتے ہیں. آپ ہی کے ہمارے بچوں کو ایسے نشے کا عادی بناتے ہیں کہ وہ بچہ ہمارا بچہ نہیں رہتا, ہمارا لڑکا ہمارا لڑکا نہیں رہتا. اور کتنے واقعات موجود ہیں, کتنے واقعات معاشرے میں موجود ہیں. تو یہ دشمن کا کیا ہے, ہتھیار ہے. یہ دشمن کا بہت بڑا ہتھیار ہے, نشے والی چیزوں کا استعمال کرنا اور کرانا.
کیونکہ یہ چیز جلدی پھر چھوٹتی نہیں ہے۔ اور یہ جان کر کے آپ کو تعجب ہوگا کہ بڑی تیزی کے ساتھ اسلامی معاشرے میں یہ بیماری پھیلتی جا رہی ہے، یہ بیماری پھیلتی جا رہی ہے۔ شراب کے حکم کو ہمارے بچے جانتے ہیں، اس کے قریب جلدی نہیں جاتے، لیکن یہ تمباکو کا حکم نہیں جانتے، ہے کہ نہیں؟ اس کا جب نشہ لگتا ہے، اس کی لت لگتی ہے تو وہ خود بھی برباد ہوتے ہیں، چھپ چھپ کر کے والدین سے کھاتے ہیں، اور جو پیسہ ضائع ہوتا ہے ان کا ضائع ہوتا ہے، اور جو ان کا دل دماغ اور تمام چیزیں ضائع ہوتی ہیں وہ الگ سے، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے بڑی چیزوں کا لت لگتا ہے، انہیں بڑی چیزوں کا لت لگتا ہے، وہ آپ کے گھر کو بھی، آپ کی عزت کو بھی، آپ کے خاندان کو بھی، تمام کو داؤں پہ لگا دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ بڑی تیزی کے ساتھ اسلام کے اندر پھیل رہا ہے، جبکہ اسلام نے ان تمام چیزوں کو کیا کیا ہے؟ حرام قرار دیا، حرام قرار دیا۔ اور ایسے ہی جناب اس شریعت میں جو حلال چیزیں کی گئی ہیں اور جو چیزیں حرام کی گئی ہیں، اس کی حکمت ہے۔ پہلی بات تو یہ جانے کہ حلال و حرام کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ یہودیوں نے حلال و حرام کا ذمہ اپنے سر لے لیا اور عوام نے ان کی اطاعت کی، تو اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کو کیا کہا کہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے اوروں کو بھی رب بنا لیا، اپنے علماء کو بھی کیا بنا لیا؟ رب بنا لیا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ تو پہلی بات تو اس کی جرات نہ کریں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے جب تک کہ اس کو نہ جانیں، جب تک کہ اس کو نہ جانیں، علماء سے اس سلسلے میں رجوع کریں اور دلیلیں مانگیں ان سے۔ ایسے ہی جناب ایک چیز تو یہ ہے بنیادی چیز۔ دوسری چیز میں نے بتایا ابھی کہ حلال اللہ رب العزت نے انہی چیزوں کو کیا ہے جس سے فائدہ ہو مخلوق کا فائدہ ہو، انسانوں کا فائدہ ہو، اس کے بندوں کا فائدہ ہو۔ اور اللہ رب العزت نے انہی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں تھا، بلکہ وہ نقصان والی چیز تھی۔ اللہ رب العزت کتنا شفیق، کتنا مہربان ہے کہ اس نے اتنا خیال کیا، جو چیزیں نقصان دہ تھیں اس کو کیا کر دیا؟ حرام قرار دیا، اور جو چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند تھیں اس کو حلال قرار دیا۔ مثال کے طور پہ حلال قرار دیا بکرے کے گوشت کو، ہے کہ نہیں؟ اور بھی جتنی چیزیں کھائی جاتی ہیں اس کے گوشت کو، لیکن وہیں پہ دیکھیں خنزیر کے گوشت کو کیا کر دیا؟ حرام قرار دیا۔ آج تک اس کے نقصانات کا دھیرے دھیرے پتہ ڈاکٹر لگا رہے ہیں، اور آج تک ان کے نقصانات کا بیورا اور ڈاٹا ختم نہیں ہوا۔ کون سا ایسا دن ہے، کون سا ایسا مہینہ نہیں، کون سا ایسا سال نہیں ہے کہ اس کے نقصانات کا پتہ ہمیں اور آپ کو نہیں چلتا ہے نا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حلال چیزوں کو اللہ نے اسی لیے حلال کیا ہے تاکہ اس سے مستفید ہوں ہمارے بندے، اور حرام چیزوں کو اس لیے اللہ نے حرام قرار دیا ہے کیونکہ وہ نقصان دہ تھے بندوں کے لیے، اللہ رب العزت نے اسے کیا کر دیا؟ حرام قرار دیا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے شرک کو حرام قرار دیا، کیونکہ یہ شرک انسان کے اور بندے کے دین کو اور دنیا کو دونوں کیا کر دیتا ہے؟ تباہ کر دیتا ہے۔ کھانے والی چیزوں میں جن چیزوں کو حرام قرار دیا اس سے جسمانی نقصانات تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو کیا کر دیا؟ حرام قرار دیا۔ کیوں پھر رکھا ان چیزوں کو؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس لیے اس کو باقی رکھا تاکہ تمہیں آزمائے کون ہے عمل کے حساب سے، کون ہے اللہ رب العزت کی اطاعت کرتا ہے، کون ہے مانتا ہے، کون ہے نہیں مانتا ہے۔ ماننے والے، اس کے احکام پہ چلنے والے خوش نصیب ہیں، اللہ ہمیں ان میں سے کرے، اور جو نہیں مانتے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ غلط راستے پہ ہیں، اللہ ہمیں ان سے بچائے۔ تو یہ جناب حکمت ہے حلال و حرام کی، اور بہت ساری حکمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایسے ہی کچھ ہمارے بھائیوں کی عادت ہے کہ جب وہ غلط کر لیتے ہیں تو وہ لوگوں کے درمیان اظہار کرتے ہیں، اس کا کیا کرتے ہیں؟ اظہار کرتے ہیں، بتاتے ہیں ہم نے یہاں جا کر کے یہ شراب پی، ہم نے جا کر کے یہاں پہ یہ جوا کھیلا، ہے نا؟ یا لوگوں کو اس کی دعوت دیتے ہیں تو بھی یہ استعمال کر لے، بڑی اچھی چیز ہے کہ نہیں؟ استعمال کرے گا تو پتہ چلے گا۔ تو ان تمام چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ظاہر کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
حدیث شریف میں آتا ہے کہ کل امتی معافی، میرے امت کے ہر فرد کو معاف کر دیا جائے گا سوائے ان لوگوں کے جو سب کے سامنے غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں. یعنی اتنے بے حیا ہیں کہ ان کو حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی، لوگوں کے سامنے ان غلطیوں کو کرتے ہیں. اور مثال بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان رات میں کوئی کام کرے، ایک تو ہے اعلان کرے سب کے سامنے سب لوگ دیکھ رہے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ انسان چپکے سے کوئی کام کرے اور صبح ہو تو وہ ڈینگ ہانکے کہ رات میں میں نے یہ غلط کام کیا، رات میں یہ غلط کام کیا، جبکہ اللہ رب العزت نے رات میں اس کے اوپر پردہ ڈال دیا. حق تو یہ تھا کہ وہ نہ بیان کرے بلکہ اللہ سے توبہ کرے، جڑے، اللہ سے معافی چاہے، لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ صبح اللہ رب العزت کے پردے کو چاک کر رہا ہے اور بتا رہا ہے. اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ صرف ظاہر ہی نہیں کرتے، لوگوں کو جیسے میں نے بتایا دعوت دیتے ہیں. یہ اور بھی خطرناک چیز ہے، یہ اور بھی خطرناک چیز ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سن سنتا سیئتا فعلیہ وزرہا، جس نے کسی غلط چیز کی ابتدا کی، شروع کیا اس کو، تو اس کا گناہ پائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے ان تمام کا وہ کیا پائے گا؟ گناہ پائے گا. اور میں نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام کے بیٹے کی مثال بیان کی تھی حدیث کی روشنی میں، قابیل کی، جس نے اپنے بھائی کو کیا کر دیا تھا؟ قتل کر دیا تھا. تو جناب یہ سب باتیں ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے گناہوں پہ بھی پردہ ڈالے اور ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ چیز ہے جناب، انسان اپنے گناہوں کو، اپنی غلطیوں کو کسی سے بیان کرے یہ بھی صحیح نہیں، اپنے حد تک رکھے ہو، اپنے اور اپنے رب کے بیچ میں رکھے اس چیز کو، اور فخر سے بیان کرنا، ڈینگ ہانکنا، یہ سب چیزیں صحیح اور درست نہیں. تو چاہے وہ نشے کی چیز ہو، چاہے وہ نشے کے علاوہ کی چیز ہو. ایسے ہی جناب جو یہ موضوع اختیار کیا گیا ہے کہ پینے میں جو نشہ آور چیزیں ہیں، یا کھانے میں نشہ آور چیزیں ہیں، یا سوئی میں لگانے سے نشہ آور چیزیں ہیں، ہے نا، اس کو جو حرام قرار دیا گیا ہے. ایک چیز تو یہ بتائی گئی، یہ بھی پڑھایا گیا درس میں شروع میں، کہ یہ اللہ کے ذکر سے آپ کو ہمیں غافل کرتے ہیں، نماز سے غافل کرتے ہیں. اس لیے آپ دیکھو گے نشہ کا جو عادی ہے وہ اللہ کے ذکر سے بہت دور ہے، اللہ کے ذکر سے بہت دور ہے. اور اسی لیے دیکھیں اس سے جو بدبو آتی ہے نشہ کرنے سے، وہ تو بہت بڑی بات ہے. ایک حلال اور جائز چیز بھی جس سے بدبو آتی ہو وہ استعمال کر کے انسان مسجد میں نہیں آ سکتا. جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی پیاز اور کچی لہسن کھا کر کے مسجد میں آنے سے منع کیا، اور آپ نے فرمایا اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس سے تم تکلیف محسوس کرتے ہو اس سے فرشتے بھی کیا کرتے ہیں؟ تکلیف محسوس کرتے ہیں، اس سے فرشتے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں. تو ایک چیز یہ ہے کہ اللہ سے یہ نشے کی چیزیں کیا کرتی ہیں؟ روکتی ہیں. دوسری چیز، جو آدمی نشہ کرتا ہے اور جو نہیں کرتا ہے، دونوں کے اخلاق میں زمین و آسمان کا فرق پاؤ گے. ایک ہے شرابی ہے نا، ایک ہے گاجا ہیروئن افیم کا استعمال کرتا ہے، ایک ہے سگریٹ وغیرہ پیتا ہے. آپ دونوں کے اخلاق کو دیکھ لو، ہے کہ نہیں؟ اللہ من رحم ربی، بہت کم لوگ، لیکن اکثریت یہ ہے کہ دونوں کے اخلاق میں زمین و آسمان کا آپ فرق پاؤ گے، کیونکہ وہ شیطانی عمل ہے. روز شیطانی عمل کو کیا کر رہا ہے؟ وہ استعمال کر رہا ہے. اور ایک آدمی جو ہے وہ شیطان سے اس معاملے میں دور ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے ان کے ہاں قتل بڑی عام چیز ہوتی ہے، ان کے ہاں جو ہیروئن کا استعمال کرتے ہیں، شراب کا استعمال کرتے ہیں، زنا، چوری، ہے نا. اکثر آپ دیکھو گے جو یہ سب حادثے ہوتے ہیں جن کے ہاں چوری کا، زنا کا، قتل کا، آپ دیکھو گے آخری میں یہی پاؤ گے کہ وہ آدمی نشہ کرتا تھا، وہ آدمی کیا کہتے ہیں افیم کا استعمال کرتا تھا، وہ آدمی ہیروئن کا استعمال کرتا تھا. اسی لیے شریعت نے ان چیزوں سے دور رہنے کے لیے کہا ہے، کیونکہ پھر وہ چیزیں اس کے لیے کیا ہو جاتی ہیں؟ آسان ہو جاتی ہیں. ایسے ہی جناب جو آدمی حرکات کرتا ہے
تو ظاہر سی بات ہے اس کے ساتھی اور دوست بھی ہوتے ہیں جو اس کے گھروں میں بھی آتے ہیں، اور جب یہ نشے کی چیزیں کرتے ہیں تو وہ پھر آپ کی بہن بچی اور بہو بیٹی کو اتنا خاطر میں نہیں لاتے، پھر ان کی نظر ان کے اوپر ہوتی ہے، کیونکہ نشے کے بعد ان تمام چیزوں کا انسان طلبگار ہو جاتا ہے، ان تمام چیزوں کا کیا ہو جاتا ہے؟ طلبگار ہو جاتا ہے۔ پھر وہی انسان جو شراب پیتا ہے، جوئے کھیلتا ہے یا ہیروئن افیم استعمال کرتا ہے، اپنے گھر ہی میں وہ گندی چیزیں ہو رہی ہیں اور اس کا خیال نہیں کرتا۔ ظاہر سی بات ہے ایسے لوگوں کو آپ جب گھروں میں بٹھاؤ گے تو آپ کے ہاں جو لوگ ہیں وہ بچ پائیں گے؟ اس سے نہیں بچ پائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیوس انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دیوس کیا؟ بے غیرت، جو دیکھے خرابی کو اپنے گھر میں، جو برائی کو اپنے گھر میں دیکھے اور دیکھ کر کے خاموش رہے، یا خود بے غیرتی کی چیزوں کو گھر میں کیا کرے؟ داخل کرے، ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایسے ہی جناب اس کے بچے بگڑ جاتے ہیں، اس کی بیوی بگڑ جاتی ہے، بچوں سے اور بیوی سے مار مار کر کے ایسا انسان پیسے حاصل کرتا ہے، بجائے اس کے کہ ان کی صحت پہ، ان کی تندرستی پہ، ان کے علاج پہ، ان کی تعلیم پہ پیسہ خرچ کرے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ بیوی بچوں کے لیے کپڑے لے کر کے آئے، ان کے جو جائز خواہشات ہیں وہ پورے کرے، نان نفقہ پورا کرے، کھاتے ہیں بچے کس طرح سے نہیں کھا رہے ہیں اس کو وہ کرے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تمام پیسے اپنا وہ نشے کی چیزوں میں لگاتا ہے، نشے کی چیزوں میں لگاتا ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں اس کے لیے کیا ہو جاتی ہیں؟ ہلکی ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے دیکھیے معاشرے میں کتنے ایسے کیسز ہیں، ہے نا، کہ شوہر اپنی بیوی کو مار رہا ہے، اپنے بیٹے کو مار رہا ہے، اپنے گھر والوں کو مار رہا ہے، اس لیے کہ وہ پیسہ دیں تو بڑا خوش رہتا ہے، جا کر کے شراب پیتا ہے، ہیروئن کا استعمال کرتا ہے، افیم کا استعمال کرتا ہے، اور بھی غلط چیزوں کا استعمال کرتا ہے کہ نہیں؟ کتنے واقعات آپ معاشرے میں دیکھتے ہو، پہلے غیروں کے ہاں تھے، اب دھیرے دھیرے سرایت کر رہے ہیں مسلمانوں کے اندر بھی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچے بھی بگڑتے ہیں اور گھر بھی ان کا برباد ہوتا ہے، اور ایک ترقی جو دنیاوی ہونی چاہیے، جو ایک مطلب سکون سے زندگی ہونی چاہیے، وہ سکون سے زندگی نہیں ہوتی، اور مار پیٹ عام ہوتا ہے گھروں میں۔ وہ شراب پی کے آتا تو مارتا بھی ہے گھروں میں آ کر کے، اپنی جوانی دکھاتا ہے وہاں پہ آ کر، ہے کہ نہیں؟ اور بعد میں کہتا ہے کہ ساری اس طرح سے ہوتا ہے کوئی، اور کہیں کہیں تو ایسا ہوتا ہے بچے بھی اٹھا اٹھا کے پٹکتے ہیں اس کو۔ دیکھیں آپ نہیں دیکھیں کتنے حالات ہیں اس قسم کے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء اثما، انسان کے گنہگار کے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو اس کے ماتحت ہوں ان کو وہ ضائع کر دے۔ آپ کے ماتحت کچھ لوگ ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ کے بھائی ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، آپ کی بیویاں ہیں، آپ کے بچے ہیں، ہے نا؟ ان کا خرچ آپ کے اوپر لازم ہے، ضروری ہے، اور آپ کے ماتحت بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کچھ کمائیں گے، بھیجیں گے، لائیں گے تو ہم کھائیں گے، پیئیں گے، پہنیں گے، پڑھیں گے، لکھیں گے، آگے بڑھیں گے، یہ تمام چیزیں ہیں کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے گنہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ان تمام چیزوں کا احساس ہی اسے نہ ہو اور ضائع کر دے اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو کیا کر دے؟ ضائع کر دے۔ بہت بڑا گنہگار شخص ہے ایسا۔ ایسے ہی جناب جو اپنا پیسہ وہ ضائع کر رہا ہے نشے کی چیزوں میں، یا اپنی عمر جو ضائع کر رہا ہے، اپنی جوانی ضائع کر رہا ہے، اپنی صحت تندرستی ضائع کر رہا ہے، یہ مت سمجھیں کہ یہ ایسے ہی فری میں دے دی گئی ہے، اللہ رب العزت دینے والا ہے ان تمام چیزوں کا، اس کے متعلق پوچھے گا اللہ رب العزت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں کے متعلق جب تک اللہ بندے سے پوچھ نہیں لے گا، بندے کے پیر نہیں ہٹ سکتے اللہ رب العزت کے سامنے سے۔ انہی چیزوں میں سے کیا ہے؟ مال، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ کیسے کہو گے کہ میں نے یہاں سے کمایا غلط طریقے سے؟ کیسے کہو گے میں نے شراب میں خرچ کیا اس کو؟ کہہ سکو گے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تمباکو میں خرچ کیا، سگریٹ پینے میں خرچ کیا؟ کہہ سکو گے؟ ہے کہ ایسے ہی جناب عمر جو میں نے دی تھی وہ کہاں ختم کی، کس چیز میں ختم کی؟ جو جوانی تمہیں دی تھی بڑھاپے میں کہاں تبدیل کیا، بڑھاپے میں کہاں تبدیل کیا؟ ان تمام چیزوں کے متعلق کیا ہوگا؟ سوال ہوگا اللہ رب العزت کے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان تمام چیزوں سے قیامت کے دن۔ تو اس سلسلے میں جناب پوچھ بھی ہوگی، پوچھ تاچھ بھی ہوگی۔
ایسے ہی جو بچے کمزور ہوتے ہیں، کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جن کو اچھے اساتذہ نہیں مل پاتے، اچھا اسکول نہیں مل پاتا، اور بہت سارے اسباب ہوتے ہیں دماغی طور پہ اور کچھ چیزوں کے طور پہ. تو ہوتا کیا ہے، جب ان کو دیکھا گیا، ان کا سروے کیا گیا، تو اکثر وہ بچے جو نشے کا استعمال کرتے تھے ان کو پایا گیا کہ تعلیمی صلاحیت ان کی کیا ہے، کمزور ہے، کیونکہ ان کا دھیان اس کی طرف نہیں ہے، وہ بگڑ چکے، وہ صرف آپ کے دباؤ سے یا کسی حساب سے لحاظ سے وہ کیا کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. تو اس لیے ایسا بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، یعنی کہ ہر بچے کے بارے میں آپ شک کریں، ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی. اس کو بھی دیکھیں، کہیں ایسا نہیں بچے کو غلط لت لگ گئی ہے جس کی وجہ سے وہ پڑھنے کی طرف اس کا رجحان نہیں ہے. اور آپ دیکھتے ہی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المومن القوی خیر، مضبوط مومن یہ بہترین ہے کمزور مومن سے. یہ اور بات ہے کہ دونوں میں بھلائی ہے، دونوں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں. ایسے ہی جناب اسی کو کھا پی کر کے کتنے حادثات ہوتے ہیں، کتنے مرتے ہیں اس دنیا کے اندر، کتنے ہیں ایسے کیپسول کھا لیتے ہیں نشیلی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پوری دنیا کے ہم ہی راجا ہیں، گاڑیاں چلا رہے ہیں اتنی تیزی کے ساتھ، چاہے حادثے ہوں یا وہ ہوں. کتنے حوادث میں جب پولیس نے اس کی تحقیق کی ہے تو پایا گیا ہے کہ آدمی شراب پی کر کے گاڑی کیا کر رہا تھا، چلا کر رہا تھا. اور کتنے ایسے ممالک ہیں جنہوں نے منع کر دیا ہے، مسلم ممالک نہیں ہیں، کتنے ایسے ممالک ہیں غیر مسلم جو منع کر دیے ہیں کہ شراب پی کے آپ گاڑی چلا نہیں سکتے، شراب پی کے گاڑی آپ چلا نہیں سکتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں جا رہی ہے گاڑی، کہاں بریک مارنا ہے، کہاں کیا کرنا ہے. لیکن ایسے ہی جناب وہ خود بھی مرتے ہیں اور اوروں کو بھی کیا کرتے ہیں، مارتے ہیں. صرف شراب ہی کا مسئلہ نہیں ہے، بہت ساری چیزوں کا مسئلہ جو نشے والی چیزیں. ایسے ہی جناب کیا کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمال کا حساب کتاب اس کے خاتمے کے حساب سے ہوگا، کس پہ انسان مرا ہے اس کے حساب سے دیکھا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں، انما الاعمال بالخواتیم. ظاہر سی بات ہے جو آدمی نشہ کر کے گاڑی چلا رہا ہے، اس کو ہوش حواس نہیں ہے اور مرتا ہے تو غلط چیز پہ مر رہا ہے نا، حرام چیز پہ مر رہا ہے، صحیح چیز پہ اس کی وفات نہیں ہو رہی ہے. اور یہاں دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خاتمے کا اعتبار ہوگا موت میں. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ایمان اور اسلام پہ وفات دے. ایسے ہی جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شراب کو پیتا ہے نا، اللہ سے ملاقات کرے گا ایسی حالت میں کہ اس کا حکم یہ ہوگا کہ وہ بت کی پوجا کر رہا تھا. کس کی؟ بت کی پوجا کر رہا تھا. ایک روایت نقل کر کے میں اس درس کو ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نشے آور چیز حرام ہے. اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کر لیا ہے، عہد کر لیا ہے کہ جو آدمی دنیا کے اندر نشے کی چیز کو پیتا ہے اللہ رب العزت اسے طینۃ الخبال سے پلائے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وسلم یہ کیا ہے؟ اس لفظ کو تو ہم پہلی مرتبہ سن رہے ہیں. کہا یہ جہنمیوں کا پسینہ ہوگا اور جہنمیوں کی پیپ ہوگی جو بدلہ دیا جائے گا انہیں قیامت کے دن اس سے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان جو گندی چیزیں ہیں، یہ نشے والی چیزیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑیں. اور اسی لیے ہمارا جو یہ موضوع ہے، ہمارے مکتب نے ان چیزوں کو کیا ہے کیونکہ وہ مکتب دیکھتا ہے کہ معاشرے میں کن کن چیزوں کا استعمال ہو رہا ہے، معاشرے میں کون کون سی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں اور کتنی غلط چیزیں استعمال ہو رہی ہیں. ہمارے وہ بھائی جو کہتے تھے ہمیشہ توحید کی بات کرتے ہیں، دیکھیں اب یہ چیزیں آ گئیں، جانیں، اس کو سیکھیں، جو موضوع چلتا ہے اس کے متعلق باتیں کی جاتی ہیں. میں آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو ان برے لت سے اور ان برے اخلاق سے بچائے، اچھی اچھی چیزوں کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگ یہاں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے معاملات کو آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی غلطیوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے قرضوں کو ادا کر دے. اللہ رب جو ہمارے گھروں میں بیمار ہیں یا ہم میں سے کوئی بیمار ہے، اے اللہ تو انہیں شفا دے دے، انہیں تندرست عطا فرما دے مولا. اور اللہ رب العزت جو بھی اس کو سن رہا ہے کہیں کا بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس دعا میں شامل رکھ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وجزاکم اللہ خیر وبارک فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.